نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری رضوی وظائف بفیض غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ جانی میاں تاج الشریعہ وکل اولیاء رحمہم اللہ۔ پیش لفظ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے۔ سورہ نساء آیت 103۔ ترجمہ کنز الایمان۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو اور کسی حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے، اس کی کوئی حد نہ رکھی۔ فرمایا، ذکر کرو کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ الجامع الصغیر للسیوط الحدیث، حدیث نمبر 198، صفحہ نمبر 19۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام ہی پر ختم کیا تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، ان دونوں کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہے انہیں مت لکھو۔ الجامع الصغیر للسیوط الحدیث، حدیث نمبر 8423، صفحہ نمبر 513۔ قرآن و حدیث میں ذکر اللہ کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھے اور کسی سختی و پریشانی میں بھی اس سے غافل نہ ہو۔ ہمارے بزرگان دین خصوصاً اعلی حضرت مجدد و دین و ملت و حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارے اور اپنے متعلقین کو بھی فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ
ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی تاکید و تلقین فرماتے رہے، بلکہ امت کی خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت انہوں نے قرآن و حدیث اور دیگر روایات کی روشنی میں مختلف اذکار کو جمع کر دیا اور صبح شام اور دن رات میں ان کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کی ترغیب دلائی تاکہ ان پر عمل کرنے والوں کے دلوں کی جلا ہوں اور انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو۔ الوظیفۃ الکریمہ کا مقدمہ۔ سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ مذکورہ وظائف یاد کر کے کسی عالم کو سنا کر تصحیح کرا لے تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ کسی صاحب اجازت سلسلے سے اجازت حاصل کر لے۔ تنبیہ: اذکار و اشغال میں مشغولی سے پہلے اگر قضا نمازیں یا روزے ہو ان کا ادا کر لینا جس قدر ممکن ہو نہایت ضروری ہے۔ جس پر فرض باقی ہو اس کے نفل و اعمال مستحبہ کام نہیں دیتے بلکہ قبول نہیں ہوتے جب تک فرض ادا نہ کر لے۔ اذکار و اشغال کے لیے 3 بدرقو رہنما اصول کی ضرورت ہے۔ پہلے، تقلیل طعام، کم کھانا۔ دوسرے، تقلیل کلام، کم بولنا۔ تیسرے، تقلیل منام، کم سونا۔ وباللہ التوفیق۔ وظائف کی جیسی ترتیب رکھی گئی ہے اسی ترتیب سے پڑھے۔ الوظیفۃ الکریمہ کیا ہے؟ الوظیفۃ الکریمہ اعلی حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خواہ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتب کردہ اوراد و وظائف کا مجموعہ ہے۔ اعلی حضرت نے اپنے اس حسین مرقع میں خاص و عام سب کے لیے نفع بخش اذکار کو جمع فرمایا اور ہم سب پر یہ احسان فرما گئے کہ اس کے جملہ وظائف و اعمال کی اجازت پڑھنے والے کو مرحمت فرما دی۔ الوظیفۃ الکریمہ میں آپ نے صبح و شام اور 5 نمازوں کے بعد کے اوراد و وظائف اور ان کے فوائد تحریر فرمائے ہیں۔ آخر میں ذکر خفی کے 5 مخصوص طریقے بھی ذکر کر دیے ہیں۔ نیز آخر میں تصور شیخ کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیا ہے۔ آج کے پرآشوب زمانے میں خانگی معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اکثر افراد جسمانی و روحانی اور اذہانی تکالیف کے باعث راحت و عافیت و سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے الوظیفۃ الکریمہ ایک نعمت گراں قدر گنجینہ اور ایمانی استقامت کے لیے ایک خزینہ ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ کا خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة
بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فإنه سميع مجيب ومصليا ومسلما على من اختبأ دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وأصحابه من هلت ديم من السحابة آمین۔ حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے ہمیں مولائے اعلم والی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے بندگان بارگاہ عالم پناہ میں کیا۔ ہمارے ہاتھ میں حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن کرم دیا۔ اپنے اولیاء ہمارے مشائخ سلسلہ خصوصاً ہمارے آقا مولا حضور سیدنا اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ رحمت ہم پر دراز کیا، جنہوں نے ہم تک پہنچایا کہ تمہارا حیا والا رب کریم حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور وہ خالی ہاتھ پھیر دے۔ ہمیں خود حکم دعا دیا اور اپنے کرم سے اجابت کو لازم فرمایا۔ فعلیکم بالدعاء فإن الدعاء يرد القضاء بعد ان یبرم۔ بارگاہ کرم سید اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے حضور پر نور سیدنا اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جو مبارک دعائیں ہمیں پہنچے اور جو اذکار و اشغال در مکنون کی طرح خاندان عالیہ میں مخزون تھے، برادران مسلک اعلی حضرت یعنی اہل سنت و خواجہ تاشان قادریت و رضویت کے لیے شائع کرتے اور دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کا عامل دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، ہر بلا و آفت سے محفوظ رہے گا، مولا تعالی ان کی برکات سے تمام مسلک اعلی حضرت یعنی اہل سنت کو مستفید فرمائے، آمین۔ حضور پر نور سیدنا اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تمہید کچھ تحریر فرمانا چاہا تھا، مگر وہ ظواہر مثل در مکنون سینہ اقدس میں مخزون رہے۔ دل نے نہ چاہا کہ ان الفاظ کریمہ سے ایک حرف بھی کم ہو، انہیں ہو بہو نقل کر کے یہ یہی تک تھے جو فہم قاصر میں آیا، ہدیہ ناظرین کیا۔ اس رسالہ کا نام بھی
کچھ نہ تجویز فرمایا تھا۔ تاریخ نام اور خطبہ فقیر نے اضافہ کیا۔ گدائے آستانہ قدسیہ رضویہ فقیر محمد حامد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ بے نظیر عمل لا يرد القضاء الا الدعاء، مشکوات شریف۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں پھیر سکتی۔ بے نظیر عمل آز افادات مبارکہ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری نوری علیہ رحمت و رضوان۔ یہ دعا تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت آقائے نعمت حضرت سیدی الحاج علامہ محمد مصطفیٰ رضا قادری رضوی نوری سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان بریلی شریف نے تقسیم ہند کے موقع پر اسی طرح شائع فرمائی تھی، جو آج بھی کارآمد و مفید ہے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ مسلمانوں، تم نے وہ کیا جو نہ کرنا چاہیے تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس دعا کو صبح و شام باوضو ایک ایک بار پڑھو اور اس کو لکھ کر اپنے گھروں اور دکانوں میں لگاؤ، اپنے بچوں کے گلے میں ڈالو، نماز کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ تعالی تمام آفات ارضی و سماوی، ہر قسم کے اغیار کے حملوں سے محفوظی، ہر ظاہری و باطنی بلا کا رد ہوگا اور ہر ذلت و پستی سے بچتے رہو گے۔ فقیر محمد مصطفیٰ رضا قادری غفر اللہ۔ دعا اور مندرجہ ذیل تعویذ گلے میں ڈالے یا بازو پر باندھے، ہر کام و مقصد کے لیے آزمودہ اور دفع آفت و پریشانی و حفاظت دشمن کے واسطے مجرب ہے۔ گھر کے ہر فرد کو لکھ کر پہنائے، بہت ہی نفع بخش اور مفید ثابت ہوگا۔ عمل بے نظیر کیا ہے؟ یہ عمل بے نظیر بہت ہی مخصوص در مخصوص ہے، اس میں بہت سے اسرار اور رموز پوشیدہ ہے۔ بزرگوں کے سینہ بسینہ یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد ہندوستان قبرستان بن گیا تھا۔ ظلم و ستم کے ایسے بازار گرم ہوئے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ حشر کا سا سما پیدا ہو گیا تھا، جس کو معاون و مددگار سمجھا جاتا تھا وہی اسے ذبح کر ڈالتا تھا۔ غرض محافظ بھی ڈاکو بن گئے تھے۔ شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں ویران ہوتی جا رہی تھے۔ اضلاع کے اضلاع شعلوں کے لپیٹ میں آ گئے۔ لوگوں نے گھر بار، کاروبار، دولت سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ دردناک عالم پیدا ہو گیا تھا کہ بیوی بچوں کی بھی ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ عورتوں کی گود سے بچے چھین کر سامنے ہی ذبح کر دیا جاتا، پستانے کاٹ دی جاتے۔ ریل گاڑی میں مسلمان زندہ بیٹھتا، مردہ ملتا۔ غرض خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ عورتوں کو غیروں نے اپنے گھروں میں لونڈیوں سے بدتر بنا رکھا تھا۔ لوگوں نے اپنا نام اور لباس تک بدل دیا تھا۔ یہ سب دلدوز، روح پرساں اور کربناک منظر بریلی شریف کے
تاجدار سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے دیکھا نہ گیا، چنانچہ اسی عالم میں آنسوؤں کے روانی کے ساتھ اس عمل بے نظیر کو تحریر کیا اور فرمایا بھگوڑو بھاگو نہیں، مساجد و مزارات، دولت و جائیداد دوسروں کے سپرد نہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس کو لکھ کر اپنے اور بچوں کے گلے میں ڈالو، دکانوں مکانوں میں لکھ کر لگا دو اور صبح و شام اس کا ورد کرو۔ آج جب کہ پھر حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے، تاجدار اہل سنت کا مسلمانوں پر کرم یاد آیا اور اسی یاد نے اس عمل بے نظیر کی پھر سے اشاعت پر مجبور کیا تاکہ مسلمان ظاہری تدابیر کے ساتھ اس روحانی ہتھیار کو بھی اپنائے اور اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھے۔ اس کا ورد ہر جائز مقصد میں کامیابی اور ہر آفت سے نجات کا سبب ہے۔ اس عمل بے نظیر کے فیوز و برکات سے مولا تعالی مسلمانوں کو مالا مال کر دے، دارین کی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور ہلاکتوں سے بچائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عامل کے لیے ایک عجیب و غریب تحفہ۔ ذیل کی دعا صبح قبل طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کو غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے۔ صرف ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کرے، جس سے کسی دن سب وظائف رہ جائے تو یہ تنہا ان سب کی جگہ کافی ہے، نیز رات اور دن کے ہر نقصان کی تلافی ہے۔ سورہ روم آیت 17، 18، 19۔ عامل کے لیے یہ مثل آب حیات کے ہے، چاہے کہ اس کو حفظ کر لے۔ دعا جامع المطلوب و دافع الکروب۔ یہ دعا کتب معتبرہ و احادیث صحیحہ سے منقول ہے۔ دین و دنیا کی برکات اور جمیع مرادات کے لیے یہی کافی ہے، تسخیر خلائق کے لیے اکثر ہے، اور نحوست سیارگاہ کے دفع کے لیے بے نظیر ہے، اور استخارہ عجیبہ سے ہے۔ شادی کے لیے لڑکے لڑکیاں ہمیشہ بلا ناغہ اس دعا کو پڑھے۔ لڑکیاں ایام مخصوص میں بھی یہ دعا پڑھے۔ ہر عامل مرد عورت جو دعا جامع المطلوب و دافع الکروب کو پابندی سے پڑھے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں، اور کبھی ناگاہ ہو جائے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ حتی الامکان صبح پڑھنے کی کوشش کرے، صبح نہ پڑھ سکے تو جس وقت چاہے پڑھے۔ کسی وہابی، قادیانی، رافضی، خارجی، جعلی پیر یعنی بناوٹی پیر سے ہرگز نہ پڑھے اور ان کی آواز میں ہرگز نہ سنے۔ ہر دعا سے پہلے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھے۔
تسخیر دعا جامع المطلوب و دافع الکروب کے ساتھ مندرجہ ذیل دعا ہمیشہ پڑھے، دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا اور وہ سب مسخر و مقہور ہوگے۔ ہر دعا سے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھے۔ بعطاء الہی جل جلالہ، بطفیل آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بوسیلہ سب انبیاء کرام علیہم السلام مرسلین عظام، بفیضان ازواج مطہرات و اہل بیت اطہار و خلفاء راشدین و جمیع شہداء اسلام و جملہ صحابہ کرام و صحابیات، تابعین و تابعیات، تبع تابعین و تبع تابعیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و ائمہ مجتہدین و سادات کرام، بفیض غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ ابراہیم رضا تاج الشریعہ، قائد ملت مرشد اعظم حضور محمد اسجد رضا جانی میاں و کل اولیاء۔ یہ منزل و الوظیفۃ الکریمہ بے نظیر عمل و دیگر دعائے اسیب، سحر یعنی جادو، نظر بد، حسد، دشمنی و دیگر بلیات اور دوسرے خطرات سے نجات پانے اور سارے موذی و مہلک امراض سے شفا یابی کے لیے ایک نہایت ہی مجرب عمل ہے، اور ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدہ کے حفاظت کے لیے اور اپنے گھر، اہل و عیال، علاقے، محلے اور شہر کے امن و سکون کے لیے حصار و حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ آج کے پرفتن دور اور پرآشوب زمانے میں کھانگی معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اکثر افراد جسمانی، روحانی و اذہانی ازدواجی زندگی میں نااتفاقی، قرض کے بوجھ، کورٹ کچہری، روزی نہ ملنے، رزق میں برکت نہ ہونے اور گھر میں جھگڑے فساد کے باعث راحت و عافیت و سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ منزل الوظیفۃ الکریمہ بے نظیر عمل اور دیگر دعائیں ایک نعمت غرہ قدر گنجینہ اور ایمانی استقامت کے لیے ایک خزینہ ہے۔ مسلمان ان اوراد و وظائف کو حرز جا بنائے، یعنی حفاظت کا ہتھیار بنائے، اور اس کی برکت سے ہمارے ایمان و عقائد، املاک و جائیداد، جان و مال و متاع، عزت و آبرو، مکان و دکان، مساجد و مدارس، مزارات، دولت و ثروت کی حفاظت ہو۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز اور سارے فرائض و واجبات و سنتوں کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور ان اوراد و وظائف کو باوضو صبح و شام پڑھے، اور جو پڑھنے سے قاصر ہے وہ سنے۔ عورتیں ایام مخصوص میں قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی مگر سن سکتی ہے۔ انشاءاللہ تمام تر آفات ارضی و سماوی، ہر قسم کے اغیار کے حملوں سے محفوظی، ظاہری و باطنی بلا کا رد ہوگا، اور ہر ذلت و رسوائی و پستی سے بچتے رہو گے۔ حضور مفتی اعلم و اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے بے نظیر عمل میں لکھا ہے، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ أَقْفَالٌ عَلَيْنَا، اور اللہ کے کلمات ہمارے لیے تالے ہیں، ہم اس تالے سے اپنی قوم، اپنے اہل خانہ، اپنی بستی، اپنے شہر اور اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ اس فقیر سگے امام احمد رضا نے اس اڑیوں میں حصار و حفاظت کی تمام آیتیں اور دعائیں پڑھی ہے۔ جو مسلمان پڑھنے سے قاصر ہے
وہ ہر مسلمان کو روزانہ صبح شام سننا لازمی ہے۔